صرف اس ایک کپڑے کے اوپر ہم کر چکے ہیں، اور ابھی ہماری ایک ضرورت پوری ہوئی ہے. ابھی آٹا بھی درکار ہے، چینی بھی درکار ہے، گھی بھی درکار ہے، دوائیاں بھی درکار ہیں، اسٹیشنری بھی چاہیے. اس کے علاوہ کسی نہ کسی قسم کا فیول گھر میں جل رہا ہے، کوئی سواری استعمال کر رہے ہیں، اس سواری کا فیول ہے، گھروں کے اندر بجلی استعمال ہو رہی ہے. یہ 10 بیسک کموڈیٹیز ہیں. آسائشات کا اس میں کوئی ذکر میں نے نہیں کیا. اس 10 کو ذرا 550 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھیے. یہ 5500% سود جو ہے ایک تہجد گزار کی کمر پر بھی یہ بوجھ لدا ہوا ہے، اور وہ بھی چاروں ناچار، وہ جو اس زمانے کے رب بنے بیٹھے ہیں، وہ ان کی بندگی کرنے پر مجبور ہے. اور یہ ہے وہ ٹول جس کے ذریعے سے انہوں نے اس زمانے میں عوام کی حاکمیت مطلقہ کا دل فریب نعرہ دے کر اپنی ربوبیت مسلط کر رکھی ہے. صرف یہی ایک ٹول ہے. آپ جہاں بھی انالیسس کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو تہ میں یہ بات نظر آ جائے گی. سب سے اہم بات تو یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی حکومت دنیا کی اس وقت ایسی نہیں بشمول امریکہ کی حکومت کے، بلکہ امریکہ کی حکومت تو دنیا میں سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے. کوئی حکومت ایسی نہیں جو بینکروں کی مقروض نہ ہو. تو پھر تھوڑا سا اپنے تخیل کو حرکت دیجئے تو آپ فوراً اس نقطے تک پہنچ جائیں گے کہ جمہوریت، فوج اور بادشاہت، دنیا بھر میں یہ تینوں ادارے بینکروں کے غلام ادارے ہیں. فنانس کے بغیر ان میں سے کوئی کام کر نہیں سکتا. فنانس کہاں سے آتا ہے؟ فوج کو بھی یہ فنانس جو ہے ڈیفنس بجٹ نیشنل بجٹ میں سے ملتا ہے. اور نیشنل بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیشنل بجٹ میں تو پچھلی ڈیبٹ سروسنگ جو ہے اس کے لیے بھی سودی قرضہ لیا جاتا ہے. تو فوج کو کہاں سے ملے گا؟ تو وہ جو دے رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم قرض کس کس کو دے رہے ہیں، آگے جا کے کہاں کہاں تقسیم ہوگا. تو اس کے ذریعے سے وہ دنیا بھر میں فوج کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور جمہوریت تو ہے ہی پیسے کا کھیل. باقی رہ گئے وہ بادشاہ. تو بادشاہوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ ایک دو بادشاہتیں جو نام کی بادشاہتیں نہیں تھیں، بلاخر انہوں نے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے انہیں بھی ورلڈ بینک کا مقروض کر دیا. یہاں سے یہ بات جو ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بینکاروں نے وہ ایلیوژنز، وہ فریب ہائے نظر جو انہوں نے کریٹ کر رکھے ہیں، اس کے ذریعے سے انہوں نے جب حکومتوں کو اس طریقے سے، اور ظاہر ہے پورے گلوب کے اوپر یہی 3 قسم کی جو ہیں قوتیں وہ حکومت کر رہی ہیں، جمہوریت ہے، فوج ہے، بادشاہت ہے، جب انہوں نے ان کی رگے جاں جو ہے دبوچ رکھی ہے، تو پھر ان کے تحت چلنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیاں ہوں، خواہ وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہوں، اور خواہ ان کے انتظام و انصرام کے تحت چلنے والے عبادت خانے ہوں، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے مقاصد کی آبیاری کا بندوبست کر رکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں وہ آنے نہیں دیتے. اور وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو اس زمانے میں لوگوں کے ذہن پر مسلط ہو چکے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں کچھ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں، کچھ ایسا سحر پھونکتے ہیں کہ لوگ اپنے مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی بجائے، اس حقیقت کو بے نقاب کر لینے کی بجائے، کچھ ایسے سائیڈ ایشوز میں پھنسے رہتے ہیں کہ جن میں پلس مائنس کرنا یہ جو ہے ہماری سیاسی حکومتوں یا دوسری حکومتوں کا ایک مشغلہ ہے عوام کو ذرا مطمئن رکھنے کے لیے، ورنہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. یہ اصل میں نے مائکرو لیول پر بات کرنے کی کوشش کی تھی. انفرادی سطح پر یہ 5,500% کا شکنجہ جو ہے اس نے کس طرح سے دبوچ رکھا ہے انسانوں کو، اور کس طرح سے ان کے اوقات اور ان کی محنتیں وہ نچوڑی جا رہی ہیں. انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کس بوجھ نے ان کی کمر دوہری کر رکھی ہے. صبح سے لے کر شام تک ایک انسان بھاگ رہا ہے اور صحیح معنوں میں معاشی حیوان بن چکا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بوجھ لادنے والا کون ہے، کس نے اس کی کمر توڑ رکھی ہے. جس کے پاس کچھ وقت تھا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے فرائض کے علاوہ نوافل کی صورت میں، وہ ان سے محروم ہوا. جو صرف فرائض کی حد تک تھا وہ ان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو پاکستان میں یہ بلا کنزیومر فنانس کے نام پر ہر آدمی کی گردن پر سوار کی جا رہی ہے.
اس خوبصورت بلا، میں ایسے خوبصورت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ پہلی بار یہ بات عمل میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو قرضے بڑے بڑے لوگوں کو ملا کرتے تھے، تو لوگ اب بھاگ بھاگ کر وہ فلیکسی لونز اور اس کے علاوہ وہ قسطوں پر ملنے والی چیزیں وہ لے رہے ہیں. لیکن 2 یا 3 سال کے عرصے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اب ان کے ایسٹس جو ہیں وہ اونے پونے بک کر بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہے ہیں. اب وقت زیادہ نہیں لگے گا. اہل مغرب نے یہ تجربہ حاصل کرتے ہوئے انہیں کچھ وقت لگا تھا، کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا، اور اس زمانے میں وہ سہولتیں بھی نہیں تھیں کہ اعداد و شمار جلدی سے میسر آ جائیں. کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی آسانی سے میسر نہیں تھے. اب یہ تجربہ کرنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس مائکرو لیول سے اگر ہم ایک سٹیپ اب اوپر جائیں اور میکرو لیول کی بات کریں تو قومی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں کہ $36 بلین کے قرضے اس وقت بھی ہمارے سر پر ہیں، اور ان قرضوں کے ذریعے سے ہماری مقتدرہ کو ہر زمانے میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہر فکر اور سمجھ رکھنے والا فرد جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی رائے ضرور رکھتا ہے اور سمجھتا ہے. لیکن بالکل حالیہ جو یوں کہنا چاہیے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو جو ٹیکنیکلی تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا، اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اسی ملک کی ضلعی حکومتوں کو پچھلے 1 سال میں انڈیپینڈنٹ قرضے دے دیے گئے ہیں. نہ صوبائی حکومت درمیان میں ہے، نہ وفاقی حکومت درمیان میں ہے. 1 سال اور خیرپور ڈسٹرکٹ وہ سب سے پہلی ڈسٹرکٹ تھی جسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ قرضہ دیا تھا. اس کے بعد خانے وال، پھر لودھراں، پھر رحیم یار خان، اس کے بعد تو اب بے شمار ڈسٹرکٹس ہیں جنہیں یہ قرضے دیے جا چکے ہیں، اور یہ قرضے وہ ہیں جو طلب بھی نہیں کیے گئے، یہ بھاگ بھاگ کر دیے جا رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ تو ہو بینکرپٹ، تو اسی کی نابالغ اولاد کو وہی بینکر آ کر قرضے دے رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو ان کی فسونکاری ہے اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے. بلینکس آپ فل کرتے چلے جائیں گے. تازہ ترین بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو کیبل سسٹم چلا ہے اور جس کے ذریعے سے ہماری قدروں کے خلاف ایک انتہائی خوفناک یلغار جو ہے اریانی اور فحاشی نے کر ڈالی ہے، اس کیبل کے بارے میں پیمرا کے جو قوانین ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کیبل کو کاٹ دینے کا جرمانہ $10 ملین ہے. یہ کیبل سسٹم میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں یہ جو اریانی اور فحاشی کا ایک وہ سیلاب جو ہے اس نے رخ کر لیا ہے، ہماری قدروں کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف، ہمارے اوقات کے خلاف جو یلغار ہے، اس کیبل کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، اس کیبل کو اگر کاٹ دے کوئی شخص، تو اسے $10 ملین جرمانہ ہو سکتا ہے. 1 کروڑ جرمانہ. اندازہ کیجئے یہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق ہماری روایات سے، ہمارے دینی ورثے سے، ہماری قومی یوں کہنا چاہیے اہمیت کی چیزوں سے ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے. یہ لنکس اب آپ جوڑتے چلے جائیے گا. اور